رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہی حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، جس کو دلیل بنا رہے ہیں جشن عید میلاد کی۔ آپ نے فرمایا سوموار والے دن دو کام ہوئے ہیں، سوموار والے دن دو کام ہوئے ہیں، ایک میری ولادت ہوئی ہے اور دوسرا میری بعثت ہوئی ہے۔ ایک ولادت ہوئی ہے اور دوسری بعثت ہوئی ہے۔ آدھی حدیث پر آپ نے عمل کر دیا، یوم ولادت کو آپ نے جھنڈیاں، چراغاں، جشن اور سارا کچھ کر لیا، اور یوم بعثت کدھر گئی بھائی؟ حدیث پر آپ عمل کر رہے کہ یہ عید کا دن ہے اس لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، تو آپ نے یوم بعثت کو چھوڑ ہی دیا۔ وہ بھی تو بتاؤ کس دن آتا ہے، اس پہ بھی تو کوئی اہتمام ہو، پتہ چلے آپ واقعی حدیث پر عمل کر رہے۔ اس لیے اس طرح کی بودھی باتیں کر کے کب تک آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے؟ کیسے آپ لوگوں کو منحرف کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی سیرت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، لیکن 12 ربیع الاول کو کبھی انہوں نے کوئی عید نہیں منائی، کوئی میلاد نہیں منایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پہ ایک صحابی سے ایک عمل ثابت کرے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے، عید کی مناسبت سے کیا ہو، ایک لفظ ثابت کریں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ ادھر آپ یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا میلاد مناتے تھے، بلکہ جھوٹی موٹی روایتیں جی جبریل بھی میلاد مناتے تھے، فرشتے بھی مناتے تھے، اور ادھر آپ کہتے ہیں جی 300-400 سال تک تو منایا نہیں گیا، یہ ہم نے بعد میں شروع کیا کیونکہ نیکی کا کام ہے۔ پھر یہ کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا بدعت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ کوئی برا کام ہے۔ کہتے ہیں ہم یوم ولادت پہ عید میلاد مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کل بھی ایک بھائی مجھے سوال کر رہے تھے، کہتے جی بتائیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک بھائی نے ایک ویڈیو وہاں لگا دی کہ یہ کرتے ہیں ناچ گانا اور ہو ہا ہلا گلا، اور ابھی پھر عورتوں کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں یوم میلاد اور جشن میلاد کے نام پہ، اللہ معاف کرے، فحاشی اور یعنی بے حیائی۔ اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے بیٹھ جائیں، آپ ذکر اذکار کرنے بیٹھ جائیں، آپ نفل نماز شروع کر دیں، آپ رات کا قیام شروع کر دیں 12 ربیع الاول کے نام پہ، پھر بھی یہ بدعت ہوگی۔ اور اس کے بارے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام سے ثابت کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی طرف سے مقرر کیا گیا کوئی بھی عمل شریعت میں اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور یہ سوال کرتے تھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زیادہ بہتر تھا یا تمہارا طریقہ زیادہ بہتر؟ ہم بھی آج یہی سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا جشن عید میلاد تلاوت اور نعت اور ذکر و اذکار تک بھی منحصر رہے، اسی پر اکتفا کریں، تب بھی یہ سوال ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ایسے مناتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں خیال نہیں آیا؟ اگر یہ نیکی ہوتی، اگر یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کرتے۔ اور اگر بدعت کا یہ عمل ایسے اس کی اجازت دے دی جائے کہ جس کا دل چاہے نیکی کے نام پہ دین میں اضافہ کرنا شروع کر دے، تو آج ہمارے بریلوی بھائیوں کی اکثریت اس بات کی انکاری ہے کہ ہم عید میلاد پہ نماز عید ادا نہیں کرتے، کہتے نہیں توبہ توبہ ہم نے نماز عید نہیں ادا کی۔ ہم ان سے کہتے ہیں آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی نہیں کرتے ہم۔ لیکن جب اجازت دے دی ہے، جب ہر شخص کو اختیار دے دیا ہے کہ نیکی کے نام پہ آپ دین میں اضافہ کر سکتے ہو، تو بھلا کیسے روکو گے؟ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، باقاعدہ طور پر مسجد میں عید میلاد والے دن نماز عید کی اذان کا وقت بھی لکھا ہوا ہے 9 بجے، اور نماز عید کی اقامت اور جماعت کا وقت بھی 9:30 بجے لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کریں بدعت کو اگر روکا نہ جائے تو کہاں تک جاتی ہے؟
آج ہمارے بریلوی علماء سنجیدہ وہ اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے، کہیں گے غلط ہے کہ عید میلاد کی کوئی نماز نہیں ہوتی، عید میلاد پہ کوئی قربانی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ نے عید میلاد بنا دی نیکی کے نام پہ، کہتے ہیں ذکر و اذکار ہی تو ہوتا ہے، نعت شریف ہی تو پڑھتے ہیں، سیرت کا تذکرہ ہی تو ہوتا ہے، یہی بہانہ کرتے ہیں نا، تو آپ کے وہ جو دو گز آگے جانے والے لوگ ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کہیں گے، ہم قربانی کر رہے ہیں، گوشت غریبوں یتیموں کو کھلائیں گے، مہمانوں کی تکریم کریں گے تو ثواب ہی تو ہوگا۔ جو اذانیں دے رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ سے دو چار ہاتھ آگے جا کر جن کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس منہ سے آپ روکیں گے؟ وہ آپ کو یہ جواب دیں گے جب آپ نے عید میلاد کا اضافہ کر لیا ہے نیکی کے نام پہ تو نماز کا اضافہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اذان میں بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی تو لینا ہے، توحید و رسالت کی گواہی تو دینی ہے، نماز میں بھی ہم نے ذکر و اذکار ہی تو کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف ہی تو پڑھنا ہے، نماز سے کیوں روکتے ہو؟ بتاؤ بات کہاں تک چلی جائے گی؟ اور پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو کسی نبی کے یوم ولادت کو منانا، اس کو عید بنانا عیسائیوں کا کام ہے، نصارہ نے یہ بدعت شروع کی سب سے پہلے اس کائنات، اس دنیا جہان میں عیسائیوں سے پہلے کوئی بھی اپنے نبی کا یوم ولادت عید کے طور پر منانے والا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں جی نیکی کا ہی تو کام ہے، عیسائیوں نے منائی تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو محبت میں مناتے ہیں، ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں، اس کو عید مناتے ہیں۔ تو ہم نے سوال کیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے رسول، ہمارے نبی ہیں نا، اور بھی ہم نصارہ تھوڑے ہیں جو ہم کہیں کہ ہمارے نبی صرف عیسیٰ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے، جو قرآن کہتا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر برابر ایمان لاتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارا لازمی ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تمام نبیوں سے محبت رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، تمام نبیوں کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ورنہ ہمارا ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے نبی اور رسول ہیں نا، اگر نصارہ نے ان کا یوم میلاد منایا، عید منائی، آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ 25 دسمبر کو بھی ذرا ہو جائے وہ یوم عید میلاد، جشن عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام، اور 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 25 دسمبر کو کیوں نہیں مناتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو، اللہ رب العزت کا برگزیدہ پیغمبر مانتے ہو، ان پر ایمان لانا لازم سمجھتے ہو، ان سے محبت بھی کرتے ہو، اور پھر کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، ترجمہ کرنے والے نے تو چونکہ میلاد ثابت کرنا تھا، جشن عید میلاد، بھنگڑے ڈھول ڈھمکے یہ ثابت کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ جشن کیوں نہیں مناتے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نعمت ہے تو ہم شکر کیوں نہ کریں؟ بھائی شکر کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 ربیع الاول والے دن اللہ کی نعمت ہے تو ٹھیک ہے، پھر اسی دن آپ شکر کر لو، اور اگر 24 گھنٹے 30 دن 12 مہینے اور تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لمحے کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے تو پھر ہر لمحے پہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، اس کے لیے ایک دن طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا صحابہ کرام نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ کرام اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا، کیسے کرتے تھے؟ کیا 12 ربیع الاول کو کرتے تھے؟ کیا ربیع الاول کے مہینے میں کرتے تھے؟ یا ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ رب العزت کا فضل اور عنایت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں، ہر دن اس کا تذکرہ کرتے،
ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے دوبارہ، پھر فوت ہوں گے، لیکن ابھی فوت نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں. تو ابھی تو ایک ہی مرحلہ طے ہوا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو 2 مرحلے طے ہو گئے، ایک آپ کا دنیا میں آنا اور دوسرا دنیا سے جانا. دنیا میں آئے، دنیا سے تشریف لے گئے. ایک موقع آپ کے بقول خوشی کا ہے، دوسرا موقع سب کے بقول غم اور پریشانی کا ہے. تو کہتے ہیں جی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم وفات تو نہیں مناتے، البتہ ولادت مناتے ہیں، کیونکہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہماری شریعت میں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، آپ نے مان لیا. لیکن آپ کو شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ ولادت کی خوشی بھی ہر سال بار بار ایک دن نہیں ہوتی. بتاؤ نا کس شریعت میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر سال کسی کا بھی یوم ولادت منایا ہو؟ چلو اپنا نہیں، اپنی اولاد کا، اپنے نواسوں کا یوم ولادت منا لیا ہو کہ حسن و حسین اس دن دنیا میں آئے تھے، اس تاریخ کو دنیا میں آئے تھے، تو میں اس دن کیک کاٹ لیتا ہوں، اس دن کوئی سیلیبریشن کر لیتا ہوں. یہ باتیں آپ کو کیوں سمجھ نہ آئیں؟ شریعت کی ایک بات آپ کو سمجھ آتی ہے، اور وہ بھی ایک موقع پر، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو باقاعدہ طور پر صحابہ کے دشمنوں سے مل کر سوگ کرتے ہو، ان کے ماتم کی طرفداری کرتے ہو. اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ سوگ 3 دن تھا، 3 دن کے بعد سوگ ہوتا ہی نہیں. 12 ربیع الاول کو یوم وفات مان کر پھر بھی کہتے ہو جی سوگ. ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا. آج 12 ربیع الاول کو یوم وفات کہہ کر اس دن سوگ نہیں منایا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کو یوم میلاد مان بھی لیں تب بھی اس کو یوم عید نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، تبع تابعین نے نہیں بنایا، ائمہ دین نے نہیں بنایا. آپ کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کو کیسے بسر کیا؟ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے قابل اقتداء کیوں نہیں ہے؟ اس موقع پر ان کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ جس طرح انہوں نے 12 ربیع الاول بسر کر لیا، آپ بھی بسر کر لو. تو یوم ولادت منانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ناپسند تھا، نہ آپ کا مطلوبہ مقصود تھا. اس لیے پوری زندگی میں نہ اپنا تاریخ ولادت بتایا، نہ اپنی تاریخ کبھی بتائی، بلکہ اپنا ماہ ولادت بھی کبھی ذکر نہیں کیا. نہ اپنی اولاد میں سے کسی کی تاریخ ولادت کو منایا، نہ اپنے نواسوں کی تاریخ ولادت کو منایا، نہ اپنے صحابہ کی تاریخ ولادت کو منایا. کتنے صحابہ ہیں جو آپ کے سامنے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے دور میں آپ نے ان کو گھٹیاں دی ہیں، آپ نے ان کو پیار کیا ہے، لیکن ان کا یوم ولادت، تاریخ ولادت نہیں منایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہی سارا دین ہے. اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. قرآن نے بھی یہ کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ایمان والو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، چاہتے ہو نا کہ اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر تمہیں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. اور گزشتہ خطبہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن نے سختی سے روک دیا، ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نیک اعمال میں اپنی سنت سے آگے بڑھنے سے روکا تھا. روزہ رکھنا نیک عمل تھا، فرمایا مجھ سے بڑھ کر رکھنا چاہتے ہو، خبردار، میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں.
میری اقتدا میں تمہاری خیر خواہی ہے، تمہارے لیے عافیت ہے، آگے بڑھ کر تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ ایک نے کہا ساری رات میں نفل پڑھوں گا، عبادت کروں گا۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری رات اللہ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ سو بھی جاتا ہوں، جاگ بھی لیتا ہوں، تو تم نے یہ طریقہ کہاں سے لے لیا؟ میرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شادیاں کی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت گزارتا ہوں، تو تم مجھ سے آگے بڑھ کر کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم آئندہ شادی نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، کوئی دین نہیں، اللہ رب العزت کی کوئی رضا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔